کوئی جزیرہ تھا، اس کا سیاسی نظم یہ تھا کہ سال کی آخری تاریخ کو ان کا جو موجودہ حکمران ہوتا وہ اسے جنگل میں چھوڑ دے اور نیا بادشاہ لینے کے لیے وہ ساحل پہ آ جاتے۔ پہلا شخص جو ساحل پہ قدم رکھتا سال کی پہلی تاریخ کو، اس کو وہ اپنا حکمران مان لیتے، اور جو بھی کوئی حکمران بنتا وہ خوش ہو جاتا۔ حالانکہ اسے بتا دیتے کہ سال کی آخری تاریخ کو تمہیں اسی تخت سے اٹھائیں گے، باندھیں گے، جکڑیں گے، اور اسی جزیرے کے دوسرے کنارے جنگل ہے جہاں خاردار جھاڑیاں ہیں اور موذی جانور ہیں، وہاں تمہیں چھوڑ آئیں گے۔ تو وہ کہتا دیکھی جائے گی، اور سال کی آخری تاریخ وہ رسیاں اور زنجیریں لے کر کے آتے تو پریشان ہو جاتا کہ پلک جھپکنے میں ہی سال گزر گیا۔ پھر روتا ہوا اور چیختا ہوا جو ہے وہ جنگل کی طرف جاتا، لوگ اسے پکڑ کے جکڑ کے لے جاتے، اور پھر وہ درندوں کا رزق بن جاتا، اور جو بھی آتا اس نے کبھی انکار نہیں کیا تھا۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ جس شخص کو انہوں نے ہار ڈالے، تعظیم دی، تکریم دی، سلوٹ کیا، گارڈ آف آنر دیا، اس نے کہا یہ سب کیا ہے؟ کہا کہ آج کے بعد تو ہمارا حکمران ہے۔ اس نے کہا میں تو امور سلطنت نہیں جانتا، میں تو تاجر آدمی ہوں، چیزیں بیچنے آیا ہوں۔ کہا کہ ہمارا اصول یہی ہے، سال کی پہلی تاریخ کو جو شخص جزیرے پہ قدم رکھتا ہے وہ ہمارا حکمران ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں تو امور سلطنت کو نہیں جانتا، تو یہ کس طرح ذمہ داری قبول کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا تمہیں یہ کرنا ہوگی، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، ہمارا یہ قانون ہے، ضابطہ ہے، اور تمہیں یہ بھی بتا دیں کہ سال کی آخری تاریخ کو تمہیں اسی جنگل کے دوسرے کنارے پر چھوڑ آئیں گے جہاں موذی جانوروں کا رین بسیرا ہے۔ اس نے کہا اگر انجام اتنا دردناک ہے پھر تو میں بالکل جانے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے کہا تو چاہے نہ چاہے باندھ کے بھی تمہیں تخت پہ بٹھانا پڑا تو ہم بٹھائیں گے۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ سال بھر میری بات مانو گے یا کہ نہیں؟ کہا ہاں۔ کہا لیکن قانون میں تو ترمیم نہیں کر پائے گا، لیکن یہ ہوگا کہ تیرے جو انتظامی حکم ہے وہ ہم ماننے پر مجبور ہیں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارا حکمران بننے کے لیے تیار ہوں۔ رومی بولتے ہیں کہ جو کوئی بھی تخت نشین ہوتا تو وہ بھول جاتا کہ سال کی آخری تاریخ کو اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ عیش و عشرت کرتا، یوں وقت گزارتا، اور سال کی آخری تاریخ پلک جھپکنے پہ آ جاتی۔ لیکن یہ پہلا شخص تھا، تخت نشین ہوتے ہی اس نے پہلا حکم نامہ یہ جاری کیا کہ کمانڈوز بلائے جائیں۔ بلائے گئے تو اس نے کہا اس جنگل میں چلے جاؤ جہاں تم بادشاہوں کو پھینک کر آتے ہو، اور وہاں کے سارے موذی جانور کاٹ ڈالو۔ پھر بلدیہ کے ملازمین بلائے، کہا جاؤ جا کے وہاں جھاڑیاں کاٹو۔ پھر معمار بلائے، کہا جا کے وہاں محل تیار کرو۔ کچھ لوگوں کو بلایا، کہا وہاں جا کے پھولدار درخت لگاؤ، پھلدار شجر لگاؤ، سایہ دار شجر لگاؤ۔ پوری حکومتی مشینری اس جنگل کو کٹوانے، وہاں کے موذی جانور قتل کروانے، اور وہاں خوبصورت محل بنانے، کنویں کھدوانے اور پھلدار درخت لگانے میں صرف کر دی۔ اب سال کی آخری تاریخ کو جب وہ زنجیریں لے کر آئے تو اس نے کہا کہ مجھے کیوں باندھتے ہو؟ میں تو خود وہاں جانے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ یہ اس تخت پہ آرام سے نہ بیٹھا، یہاں بیٹھ کے تیاری وہاں کی کرتا رہا جہاں اس نے جانا تھا۔ کافر اور فاسق دنیا کے تخت پہ عیش کرتا ہے، بھول جاتا ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے، اور صالح مومن یہاں اس تخت پہ آرام سے نہیں بیٹھتا، جہاں جانا ہوتا ہے اس کے لیے تیاری کرتا رہتا ہے، اور جب جنازہ اٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے اجلوا بی ولا تؤخروا بی، دیر نہ کرو مجھے جلدی لے جاؤ، میرا تو وہاں انتظار ہو رہا ہے۔ اور پھر جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو القبر روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جنت کے باغوں میں سے باغ بن چکی ہوتی ہے۔ وہ ساری جھاڑیاں، سارے تھور، سارے جو ہے آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے بجھا چکا ہوتا ہے اپنے اعمال کے لشکر بھیج بھیج کر۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم یہاں آخرت کے لیے کچھ بھیج رہے ہیں کہ یہی سب کچھ لٹا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر اور اجنبی رہتا ہے، دنیا پر جینا لگا کر بیٹھ جاؤ۔ چند دن کے لیے آئے ہو تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے وہ ہاتھ میں ملتے رہ جائے اور آنکھ بند ہو جائے، پھر کوئی حجت باقی نہ رہے۔ آج وقت ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں
آج اگر مان گئے، آج بھی اپنے رب سے توبہ کر لو، توبہ کا در آج بھی کھلا ہے، آج وقت ہے، وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔